بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں اب قیامت تک کوئی علی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی محمد دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ 14 انوار میں سے جو ہے اپنی جگہ منفرد ہے، ان کا اب کوئی دوسرا پیکر نہیں آ سکتا۔ ہر یہ 13 محمد اپنی جگہ محمد ہیں، بلکہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیکر نسوانیت میں ہیں، مگر اس پیکر نسوانیت میں جوہر وہی جوہر مصطفی ہے، حقیقت وہی حقیقت محمدیہ ہے۔ ان انوار قدسیہ کی معرفت آسان نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ یہ وہ انوار ہیں، یہ وہ وجودات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذوات مقدسہ کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ یہ الوہیت تک پہنچانے کا جملہ نہیں ہے، خیال رہے، وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھلنا اور ہے، اور الوہیت کے درجے پہ فائز ہونا اور ہے۔ الوہیت کے درجے پہ کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، مربوب ہیں، عبد ہیں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں۔ کوئی چاہے میری زبان کھینچ لے اس بات کے کہنے پر کہ محمد عبد ہیں، کھینچ لے۔ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے عبد کو راتوں رات معراج پر لے گیا۔ یہ لفظ عبد سرکار رسالت میں آپ کو اتنا پسند ہے کہ ان کی پسند کی خاطر تشہد میں عبد کا لفظ پہلے ہے، رسول کا لفظ بعد میں ہے۔ آپ تشہد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبد پہلے، رسول بعد میں۔ یہ عبد کا کلمہ خود پیغمبر کو پسند ہے، رب کو پسند ہے۔ پیغمبر عبد ہیں، وہ معبود۔ علی عبد ہیں اور وہ معبود۔ اس لیے کہ جب محمد عبد ہیں تو علی رب کیسے ہو سکتے؟ مگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ مصطفیٰ اور علی ایک نور سے ہیں یا نہیں؟ محمد و علی ایک نور سے ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ جب سے نور خلق ہوا تھا متحد تھا، صلب آدم میں سے لے کر صلب جناب عبد المطلب تک متحد رہا۔ اتحاد کا زمانہ، وحدت کا زمانہ طویل ہے یا انفرادیت کا؟ کب سے کب تک نور متحد رہا؟ جب سے خلق ہوا تھا، اور جب سے خلق ہوا تھا کب سے خلق ہوا تھا ہمیں کیا معلوم؟ کسی فلسفی، کسی میتھمیٹیشین اور کسی سائنٹسٹ میں سکت ہے جو بتا سکے نور محمد مصطفیٰ کب خلق ہوا تھا؟ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ رب خالق ہے، یہ مخلوق، اتنا معلوم ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور کیا کیا؟ خلق کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اللہ کب سے ہے؟ اس نے پہلا نور کب خلق کیا؟ ہمیں نہیں معلوم، کوئی زمانے کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن جب سے خلق کیا متحد تھا نور مصطفیٰ و مرتضیٰ۔ کب تک متحد رہا؟ جناب عبد المطلب تک۔ اس کے بعد ایک حصہ نور کا جناب عبداللہ کے صلب میں آیا، ایک حصہ نور کا جناب ابو طالب کے صلب میں آیا۔ واضح ہے؟ اتنی بات واضح ہے؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے
نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ عبد ہیں. کیا ہیں؟ عبد ہیں. قرآن کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی قرآن کا بھی انکار کرے تو ہمارا اس کا کوئی واسطہ نہیں. اس کا دین الگ, ہمارا دین الگ. کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں. اگر قرآن بھی تسلیم نہیں کرتے تو آپ کا دین الگ, ہمارا دین الگ. لکم دینکم ولی دین. قرآن وجود مبارک مصطفیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. نور مبارک مصطفیٰ عبد ہے, وجود مبارک مصطفیٰ عبد ہے, وہ معبود. جزو دوم نور کا کیا ہوگا؟ علی بھی عبد ہے. مگر ان عباد اللہ کی شان کچھ اور ہے. ان کی شان یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. دیکھو تو صحیح, علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے کہ اس کے رب نے گویا اس کے وجود میں ظہور فرمایا ہے. یہ کمال عبدیت ہے. سمجھیں. اچھا بات آ گئی ہے زبان پر تو سمجھیں. ان ہستیوں میں یہ کمال پیدا کیسے ہوا؟ توجہ رہے. جو گفتگو میں نے ایبٹ روڈ کی مجلسوں میں چھوڑی تھی اسے آج پوری کر رہا ہوں یہاں پر. اگرچہ طبیعت اس دن بھی بہت ساتھ نہیں دے رہی تھی, آج بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن بہرحال ایک مطلب ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. ان کی ذات گرامی اتنی بلند کیسے ہو گئی؟ کیسے ہوئی؟ جبر کا نظام ہے یا اختیار کا؟ اگر پروردگار نے اتنی ہی بلند بنائی تھی تو ان کا کمال کیا ہے؟ اگر پروردگار نے انہیں اونچا بنایا تو وہ اونچا ہے, ہمیں پست بنایا تو ہم پست ہیں. نظام جبر ہے, نظام جبر ہے. پروردگار نے انہیں خلق فرمایا فطرت الہیہ پر. فطرت قرآن ہے, قرآن 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 قرآن. زبان قرآن و محاورہ قرآن و تراکیب قرآن کی قدر کیجئے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لفظ فطرت کو اللہ کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ اضافت کیوں ہے؟ اضافت سمجھتے ہیں نا؟ اب یہ تو اردو کی ادبی زبان بھی ہے. اضافت کیوں ہے؟ فطرت کو اللہ کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ فطرت اللہ, فطرت اللہ, اللہ کی فطرت. اللہ نے سب کو فطرت اللہ پہ پیدا کیا ہے. اللہ نے سب کو فطرت الہیہ پر پیدا کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق اول ہونے کی حیثیت سے اشرفیت رکھتے ہیں. خلق اول ہونا اور اس میں اشرفیت کا پہلو ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے پورا ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا پڑے گا کہ جس نے قاعدہ پیش کیا ہے, قاعدہ امکان اشرف. جو چیز سب سے اشرف ہوتی ہے وہی چیز سب سے پہلے وجود میں آتی ہے. جو چیز سب سے اشرف اور اعلیٰ ہوتی ہے وہی شے سب سے پہلے وجود میں آتی ہے. ان کا جوہر ذات اتنا اشرف تھا کہ سب سے پہلے مرحلہ خلق میں وجود میں آیا, اور پھر انہوں نے فخر کے مقام پر کہا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. خلق ہیں, مخلوق ہیں. اس کے بعد اس مخلوق کو یہ درجہ کمال کیسے مل گیا کہ پوری کائنات میں جو بھی دیکھتا ہے اس کی نظر دھوکہ کھانے لگتی ہے کہ یہ خدا تو نہیں ہے. جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں میں انہیں صرف برا نہیں کہتا, ترس آتا ہے.
برا نہیں کہتا, نفرت نہیں کرتا, برا نہیں کرتا, کہتا ترس آتا ہے. بیچارے چونکہ شعور وحدت سے محروم ہیں, ذوق وحدت سے محروم ہیں, حقیقت توحید سے مانوس و محشور نہیں ہیں اس حقیقت کے ساتھ, اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ذات احدیت ہے. اور ان بندگان خدا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو وحدت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. وحدت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. کیسے ڈھلے؟ یہ ڈھالنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز کو کیسے ڈھالتے ہیں؟ کسی سخت قسم کے فولاد کو, لوہے کو کیسے آپ کوئی نئی شکل دیتے ہیں؟ پگھلاتے ہیں, اس کی سختی دور کر دیتے ہیں. پگھلاتے ہیں, سختی دور کر دیتے ہیں. اس کے بعد اسے کسی سانچے میں ڈال دیتے ہیں, وہ رقیق ہو کر سانچے میں جاتا ہے اور اس سانچے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. عمل یہی ہوتا ہے نا, یہی عمل ہوتا ہے. مٹی کے کوزے بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں؟ مٹی کے برتن بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں؟ مٹی کو نرم کرتے ہیں, پھر اسے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور اس کے بعد وہ سخت ہو جاتی ہے. مٹی ہو یا فولاد, کسی یا موم, کوئی بھی شے ہو, جب اسے کسی خاص سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی سختی مکمل طور پر اس کی ذات میں جو سختی ہے, اس کی اپنی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے, پھر نئے سانچے میں ڈھلتی ہے. توجہ ہے؟ وجود انسانی میں ایک چیز ہے خودی اور انا. جب تک یہ انانیت اور خودی مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے, اس وقت تک نئے سانچے میں طبیعت ڈھل نہیں سکتی. یہ طبیعت میں سے انانیت اور خودی کو نکالنا, گویا سختی کو دور کرنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے نفس کو مکمل طور پر ذل عبدیت پیدا کر لینا, یعنی خود کو عبد ذلیل بنانا. کیا بنانا؟ عبد ذلیل. انا عبد ذلیل, میں عبد ذلیل ہوں. عبد ذلیل کے معنی یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے عبد کے لیے, یعنی پروردگار تیرے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حکم کے لیے میری طبیعت میں نا کا کلمہ نہیں ہے. جو بھی حکم ہوگا سر بسر تسلیم. جو خود کو مکمل طور پر عبد ذلیل بنانے خدا کے آگے, پھر وہ سانچے وحدت میں ڈھلنے لگتا ہے, یعنی خدا اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. خدا اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف 3 فقروں میں ادا کیا ہے. ایک بہت مختصر مناجات ہے جناب امیر المومنین کی, بہت مختصر مناجات. یوں تو دعائے کمیل ہے جو بہت طویل ہے, دعائے صباح ہے بہت طویل نہیں ہے پھر بھی طویل ہے, دعائے مشلول وہ بھی طویل ہے, بہت سی دعائیں ہیں, لیکن ایک دعا ہے جس میں صرف 3 فقرے ہیں چھوٹے چھوٹے. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. پروردگار میرے معبود, الہی میرے معبود. اللہ کو الہی کہنا بھی ہر ایک کو زیب نہیں دیتا.
اللہ وہ ذات ہے کہ ہم اور آپ اسے الہی کہہ کے اپنی یا نسبت کی طرف نسبت دیں. الہی میرے معبود ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم یہ لفظ صرف برسبیل حکایت کہہ سکتے ہیں. برسبیل حکایت یعنی جو علی نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں, جو محمد نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں. دہرانے کی نیت سے کہہ سکتے ہیں, ورنہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کی ذات کو کہیں الہی میرے معبود. ہے وہ میرا معبود, مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں میرے معبود. یہ علی جیسے بندے ہیں جو کہہ سکتے ہیں الہی میرے معبود. کفا بی عزان, میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے ان اکون لک عبدا, کہ میں تیرا عبد رہوں. دوسرا فقرہ, وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب رہے. تیسرا فقرہ, انت کما احب, تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. کوئی بندہ ہے جو رب کی ایسی تعریف کر سکے کہ تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یعنی کوئی ایسا تو ہو کہ اس کی چاہت اتنی معیاری ہو. کسی کی چاہت اتنی معیاری ہو کہ یہ اس مقام پہ کہہ سکے تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. انت کما احب فاجعلنی کما تحب, اب مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. توجہ ہے, یہ ایک ایک فقرہ مولائے کائنات کا. یہ جیسے میں نے سادگی سے کہہ دیا, ارے اس پر ایک ایک اشرہ پڑھنے کی ضرورت. الہی کفا بی عزان, میرے معبود میرے لیے یہ عزت کے لیے کافی ہے, عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا, کہ میں تیرا عبد ہوں, کہ میں تیرا عبد ہوں. میں نے کیا کہا تھا وہاں تقریر میں, جب انسان عبد ذلیل بنتا ہے تو وہی عزیز بنتا ہے. ذل عبدیت اور عز کبریائی میں مناسبت ہے. وہ عزیز ہے اور ہم ذلیل. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز, وہ عزیز ہے. ہم عبد ذلیل بن جائیں تو پھر اس رب عزیز کی طرف سے ہم صاحب عزت بن جائیں گے. کیوں؟ سادہ سی بات ہے, جب ہم اپنے کو اس کے سانچے میں ڈھال لیں گے, جب ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو, تمام افکار کو, تمام صلاحیتوں, تمام استعدادات, تمام امکانات, پورے اپنے وجود کو, اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے, تو اس کا ہم پر اعتماد پیدا ہوگا. سمجھنے سمجھانے کے لیے فقرے کہہ رہا ہوں. اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو پھر وہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی خلقت و کائنات پہ حق تصرف عطا فرمائے گا, کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے والا نہیں ہے. یہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں موجود ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب اس منزل پہ بندہ آ جائے, یہاں پہ ٹھہر کے یہیں پہ جواب لے لیجئے. میں نے کیا پوچھا تھا ابھی کہ کیا نظام جبر ہے کہ انہیں بلند بنا دیا؟ انہیں فطرت الہیہ پہ بنایا تھا اور پھر انہوں نے اپنی اس فطرت الہیہ کی حفاظت کی اور اپنے کو عبد ذلیل بنایا اس کے آگے. اور جب انہوں نے عبد ذلیل بنایا تو اس عبدیت کے صلے میں اس نے ان کی ذات میں وہ اوصاف بھر دیے کہ پوری کائنات انہیں دیکھ کے خدا سمجھنے لگی.
انہوں نے اپنا وجود جب اس کے سپرد کر دیا. محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی ان کے اندر وہ شان پیدا کر دی کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے تو خدا سمجھنے لگتی ہے، جبکہ یہ خدا ہیں نہیں. یہ خدا نہیں ہیں، یہ عبد ہیں، مگر دنیا انہیں خدا سمجھنے لگتی. ایسے اوصاف، ایسے کمالات عطا کر دیے. اور اس لیے کہ یہاں اس آیت میں بھی کیا ہے آیت؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو. تشاؤنا معروف صیغہ ہے، ایکٹیو وائس ہے. یہ نہیں کہ تم کچھ چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو خدا چاہے. نہیں، تم خود کچھ چاہتے نہیں ہو جب تک کہ خدا نہ چاہے. دونوں جملوں میں فرق ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ تم تو کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے تو نظام جبر ہوتا. مگر کہا جا رہا ہے تم کچھ چاہتے نہیں، یعنی اختیار رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، وجود رکھتے ہو، صلاحیتیں رکھتے ہو. تم جو چاہو چاہ سکتے ہو، مگر تمہارے نفس کی بلندی یہ ہے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب عبد اس منزل پر آ جائے کہ خود کچھ نہ چاہے مگر وہی چاہے جو خدا چاہے، تو پھر خدا بھی اسے یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ وہ کیمیا گروں کی طرح بیٹھ کر عمل کر کے کسی خاک کو کندن نہیں بناتا، ارادہ کر کے پتھر اٹھا لیتا ہے اور وہ سونا بن جاتا ہے. اور یہ تو معصومین ہیں. معصوم کے غلاموں میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے. ابو ذر و سلمان کی زندگیوں میں یہ کرامتیں ہیں کہ زمین سے پتھر اٹھایا اور کہا لو لے جاؤ، یہ سونا ہے. وہ سونا بیٹھ کے عمل نہیں کیا، تیزاب چھڑک رہے ہیں اور کیمیکل پروسیس سے گزار رہے ہیں، یا بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح کا بھی ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے. ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے. ان کے دل کی دھڑکن ذکر الہی ہے. ان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی روانی ذکر الہی ہے. ان کی نبض ذکر الہی ہے. ان کی نظر ذکر الہی ہے. ان کا وجود ذکر الہی ہے. ان کی شہرگ حیات ذکر الہی ہے. جب اس طرح پورا وجود وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے تب کرامتیں پیدا ہوتی ہیں، تب شرافتیں نمایاں ہوتی ہیں، تب معجزات ظاہر ہوتے ہیں. تب علی کے سامنے کوئی مردہ رکھ دو، کوئی زندہ رکھ دو، یہ سب دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوگا، ہمارے لیے ناقابل فہم نہیں ہے. دوسروں کے لیے سند کی ضرورت ہوگی، ہمارے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. اب جتنے ہم معجزات بیان کرتے ہیں، رسول اور ائمہ اہل بیت رسول غیب کی باتوں سے باخبر تھے یا نہیں؟ غیب کی باتوں سے اطلاع رکھتے تھے یا نہیں؟ معجزہ دکھا سکتے تھے یا نہیں؟ مردے کو زندہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ نابینا کو بینا کر سکتے تھے یا نہیں؟ بیمار کو شفا عطا کر سکتے تھے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ معجزہ، اس کی سند کہاں ہے، یہ کس کتاب میں ہے، کس عالم نے لکھا، کس سن میں لکھا، 7ویں صدی میں لکھا یا پہلی صدی ہجری میں لکھا؟ ارے قرآن میں معیار ہے. مگر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا بخشتے تھے،
اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے ایک مقام پر تم کہو تو میں بتا دوں کہ گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید کی آیت ہے. تم نے کیا کھایا ہے, کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہے. یہ گھر میں ذخیرہ کیا کیا ہے یہ جناب عیسیٰ بتا سکتے ہیں, محمد و علی نہیں بتا سکتے. لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, سنو سمجھو توازن سے اور صراط مستقیم پہ رہو. جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ بیمار کو صحت بخش سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ نابینا کو بینا کر سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ غیب کی خبر دے سکتے ہیں بنص قرآن. جناب عیسیٰ محفظ ضمیر انسانی کو بتا سکتے ہیں بنص قرآن. کیا اس سب کے باوجود وہ خدا ہیں یا فرزند خدا؟ کیا عقیدہ ہے, کیا ایمان ہے؟ جناب عیسیٰ خدا ہیں, فرزند خدا ہیں؟ نہ خدا نہ فرزند خدا, کچھ نہیں. مردے کو زندہ کرتے پھر بھی خدا نہیں. غیب کی خبر دیتے ہیں پھر بھی خدا نہیں. کہا نہیں خدا نہیں ہے, نبی خدا ہے, کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ارے جیسے وہ روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, نبی اللہ ہے, ایسے ہی علی عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, جنب اللہ ہے, ید اللہ ہے. اللہ نہیں ہے, بندہ خدا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آئی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اثنا عشری شیعوں کے عقیدے میں بگاڑ کیسے آ سکتا ہے. جہاں ایک محمد نہیں 14 محمد ہیں, جہاں ایک علی نہیں 14 علی ہیں, وہاں عقیدوں میں کیسے بگاڑ آ سکتا ہے؟ اور اگر ایسا عقیدے میں بگاڑ آنے لگا, نہیں ایک علی سمجھ میں نہیں آیا تو 13 کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ محمد سمجھ میں نہیں آیا تو باقی محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور جب محمد سمجھ میں نہیں آیا تو خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آپ کا وجود امید قرآن ہے, امید قرآن, امید توحید, امید رسالت, امید امامت. پردہ غیب میں ولی عصر جو ہے اس کی چشم امید آپ پر لگی ہوئی ہے, آپ پر ہے چشم امید. جو گمراہ ہو چکے, جو تثلیث کے قائل ہو چکے, ثنویت کے قائل ہو چکے, بت پرستی کے قائل ہو چکے, شرک میں مبتلا ہو چکے, ان سے امید قرآن نہیں وابستہ ہے, آپ سے امید قرآن وابستہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے امانت دار ہیں, آپ علی ولی اللہ کے امانت دار ہیں. آپ کے عقیدوں میں کیوں بگاڑ آ رہا ہے؟ کیوں بگاڑ آ رہا ہے؟ سطحی باتیں کیوں کرتے ہیں, بے اساس باتیں کیوں کرتے ہیں, باتوں میں تحریف کیوں پیدا کرتے ہیں؟ میں کہتا کچھ ہوں, ترجمانی آپ کچھ کرتے ہیں. ایسی کیوں مزاج میں یہ کجی پیدا ہو گئی, دلوں میں یہ کجی کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے کسی اور کے لیے کہا تھا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں, آپ کے لیے نہیں کہا ہے, آپ کے لیے نہیں کہا ہے, کسی اور کے لیے کہا ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. قرآن کا لفظ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن نے کچھ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. خدا نہ خواستہ آپ کے لیے یہ بات صادقہ ہے. خدا خدا ہے, رسول رسول ہے, امام امام ہے. امامت کی شان بہت بلند ہے. کہ امامت کی شان سے نگاہیں اتنی خیرہ ہو رہی ہیں.
امامت کی شان سے نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں کہ افراط و تفرید کا شکار ہو رہے ہیں. ایک فضائل ہی کا انکار کیے دے رہے ہیں, ایک فضائل کی بنا پہ خدا بنائے دے رہے ہیں. نہ یہ درست ہے نہ وہ درست. نہ فضیلتوں کا انکار کریں, نہ ان کے علم غیب کا انکار کریں, نہ ان کی شان اعجاز کا انکار کریں, نہ ان کے مردوں کو زندہ کرنے کا انکار کریں. یہ سب درست ہے. علی مردوں کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ کر سکتا ہے. علی بیماروں کو شفا بخش سکتا ہے. علی نابینا کو بینا کر سکتا ہے. علی غیب کی خبر دے سکتا ہے, اس لیے کہ علی امام ہے منصوص من اللہ, اللہ کا بنایا ہوا امام ہے, آپ کے الیکشن سے بنایا ہوا امام نہیں ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا پیغامبر کسے بنائے, اپنا صاحب منصب کسے بنائے, رسول کسے بنائے, امام کسے بنائے, نبی کسے بنائے, ولی کسے بنائے. خدا بہتر جانتا ہے. خدا کا بنایا ہوا ولی و امام ہے علی. جیسا خدا ہے ویسا اس کا رسول, جیسا خدا ہے ویسا اس کا امام, ویسا اس کا ولی. یہ آیت اللہ ہیں, یہ کلمت اللہ ہیں, یہ وجہ اللہ ہیں. یعنی انہیں دیکھ کر خدا تک ذہن منتقل ہوتا ہے. یہ اللہ کی حجت ہیں. یعنی انہیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی خدا کا قائل نہ ہو تو وہ کبھی خدا کا قائل نہیں ہو سکتا. ان کی شکل میں حجت خدا تمام ہوئی ہے.